الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم اور عزیز دوستو، آج کل امت بلکہ امت مسلمہ بہت زیادہ بے حسی کا شکار ہے. ہم لوگوں کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں ہے. ہم لوگ اپنے اپنے کام میں، اپنے اپنے کاروبار میں، اپنے اپنی بزنسوں میں مشغول ہیں، اور یہ کہہ لیجئے کہ آج ہم میں سے ہر شخص بس اس دھن میں اور اس کوشش میں لگا ہوا ہے کہ کسی طرح سے دو پیسے میرے پاس میں آ جائیں. لیکن ہمارے اوپر جو ذمہ داری ہے، وہ ذمہ داری ہم پوری کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، اس کا ہمیں ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہے. اسی وجہ سے آج معاشرے کے اندر برائیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں، بلکہ یہ کہہ لیا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ برائیاں دن بدن بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں. وجہ یہی ہے کہ ہم لوگوں کے اندر سے اپنی ذمہ داری کا احساس ختم ہو چکا ہے. نبی علیہ السلام نے ہمیں اس طرح متوجہ فرمایا اور ارشاد فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، نگہبان ہے. اس سے کل قیامت کے دن اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال ہوگا، پوچھا جائے. ماں باپ ذمہ دار ہیں اولاد کے، شوہر ذمہ دار ہے بیوی کا، اور اسی طرح سے آقا اور دکان کا سربراہ ذمہ دار ہے اپنے خادموں کا، اپنے ملازموں کا. جب ہر ایک کی ذمہ داری نبی علیہ السلام نے لگائی اور یہ ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن اس سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، معلوم کیا جائے گا، تو ہر ایک کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے کہ میں ذمہ دار ہوں، میں سربراہ ہوں، میں نگراں ہوں، میں چرواہا ہوں، تو اس کو ذمہ داری سمجھتے ہوئے اپنے ماتحتوں کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں اس معاشرے کے اندر کہ کوئی بھی اپنی ذمہ داری سمجھنے کو تیار نہیں ہے. جو جس راہ پر چل رہا ہے بس چلنے دو اس کو، جو اس طرح زندگی گزار رہا ہے اس کو گزارنے دو. اور ہمیں ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہے کہ اگر ہم نے اسی طرح زندگی گزاری اور ان کو جس طرح یہ چل رہے ہیں چلنے دیا، تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کریں گے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ہمیں احساس نہیں ہے. یہ جو میں نے آیت مبارکہ خطبے میں تلاوت کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اس آیت مبارکہ کے تحت علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کل قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت ترین عذاب اللہ تبارک و تعالی والدین کو دیں گے. کیوں دیا جائے گا والدین کو؟ والدین کو سخت ترین عذاب اسی لیے دیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ذمہ دار بنایا. جو اولاد دی ہے یہ اولاد کی ذمہ دار ہے. ان کی ذمہ داری تھی کہ اولاد کی دینی تربیت کریں،
ان کی ذمہ داری تھی کہ اولاد کو دیندار بناتے، لیکن نہیں بنایا، زیادہ سخت ترین عذاب ان کو ہوگا۔ اس لیے ہر ایک آدمی اپنی ذمہ داری کو سمجھے اور اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے جو بھی اس کی ماتحت ہیں ان کی دینی تربیت کرے۔ اگر وہ غلط راستے پر چل رہے ہیں، غلط روش انہوں نے اختیار کر رکھی ہے تو ان کو روکے۔ اور روکنا صرف یہ نہیں ہے کہ زبان سے ہم نے کہہ دیا کہ بیٹا مان جاؤ، ایسی حرکت نہیں کرتے، نہیں، یہ کہہ لینا کافی نہیں ہے۔ آپ اس کو اس طرح سمجھیے کہ جیسا کہ سامنے کہیں پر آگ لگ رہی ہے اور بچہ اس آگ کی طرف جا رہا ہے، تو آپ اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے اس سے یہ کہیں کہ بیٹا سامنے مت جانا، وہاں آگ جل رہی ہے، اور بیٹا اس کی طرف بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، اور آپ اس سے بیٹھے بیٹھے کہہ رہے ہیں بیٹا آگے مت جاؤ آگ جل رہی ہے، بیٹا آگے مت جاؤ آگ جل رہی ہے، آگے بڑھو گے تو جل جاؤ گے۔ آپ اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے اس کو روکیں گے یا آپ آگے بڑھیں گے تیزی سے اور اس بچے کو اس آگ میں کودنے سے بچائیں گے؟ ظاہر بات ہے کہ آپ بیٹھے بیٹھے منع نہیں کریں گے، شروع میں منع تو کریں گے، لیکن اگر بچہ نہیں رکے گا تو آپ اس کو تیزی سے بڑھ کر اس آگ کے پاس جانے سے روکیں گے۔ اگر اس روکنے میں بچہ گر جائے، بچے کے چوٹ لگ جائے تو آپ اس کی بھی پرواہ نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ چوٹ اس کی صحیح ہو جائے گی، یہ جو اس کو وقتی طور پر تکلیف پہنچی ہے یہ صحیح ہو جائے گا، لیکن اگر آگ میں چلا گیا تو یہ جلے گا اور جلنے سے اس کو وہ تکلیف پہنچے گی کہ الامان الحفیظ۔ تو آپ جو بچے کو آگ میں جانے سے روک رہے ہیں، صرف زبانی طور پر منع نہیں کر رہے، تو اگر آپ کا بچہ غلط راستے پر چل رہا ہے، دین سے دور ہو رہا ہے، شریعت مطہرہ نے جن چیزوں کے بارے میں منع فرمایا ان چیزوں کو وہ کر رہا ہے، تو اگر آپ بچے کو اس حد تک روک رہے ہیں، اس حد تک دنیاوی آگ میں گرنے سے اس کو روک رہے تھے، تو سمجھ لیجیے آپ ذمہ داری ادا کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ اس حد تک اس کو نہیں روک رہے ہیں تو اللہ کے بارگاہ میں آپ کو جواب دینا پڑے گا، اور اگر اللہ سوال کرنے پر آ گئے تو یاد رکھو جواب نہیں دیا جائے گا۔ جب جواب نہیں ہوگا ہمارے پاس میں تو پھر سخت ترین عذاب میں گرفتار کیا جائے گا۔ اس لیے اپنی ذمہ داری کو سمجھیے، اپنی ذمہ داری کا احساس اپنے دلوں کے اندر پیدا کیجیے، اور ہمارے ماتحت جو بھی آتے ہیں وہ اگر غلط راہ پر، غلط روش پر چل رہے ہیں تو ان کو پوری ذمہ داری کے ساتھ میں روکیے۔ افسوس ہے ہم ذرہ برابر اس پہ دھیان نہیں دے رہے ہیں۔ اب یاد رکھیے گا، کوئی آسمان سے فرشتے تو آئیں گے نہیں کہ آسمان سے فرشتے آ کر کے اس بگاڑ کو ختم کریں۔ نبی علیہ السلام آخری پیغمبر ہیں، اب آپ کے بعد میں کوئی پیغمبر تو آسمان سے آئیں گے نہیں کہ وہ آنے کے بعد میں معاشرے سے اس بگاڑ کو ختم کریں۔ اب تو ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ قرآن کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت، تم لوگوں کی رفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو۔ اور اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم کیا کرتے ہو؟ تم بھلائیوں کا حکم کرتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو اور اللہ کے اوپر ایمان لے کر آتے ہو۔ تو ہر ایک کی ذمہ داری ہے، ہر ایک اپنی ذمہ داری کا احساس اپنے اندر پیدا کرے اور ایک ذمہ داری کو سمجھے کہ اگر میرا ماتحت غلط راستے پر چل رہا ہے تو میں اس کو زبان سے روکوں گا، منع کروں گا اور اس کو اچھائی کا حکم کروں گا، برائی سے روکوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کو ذمہ داری دی ہے، لیکن افسوس ہے کہ ہم صرف اس ذمہ داری کو سمجھ نہیں رہے۔ سمجھیے اپنی ذمہ داری کو۔ یہ آج جو ہمارے نوجوان، ہمارے بچے غلط راستے پر چل رہے ہیں، جہاں یہ خود ذمہ دار ہیں، اس کے بڑے ذمہ دار ہمارے بڑے بھی ہیں، ہمارے والدین۔ آج ہم لوگوں کو دوسروں کی فکر تو ہے، ہم اس فکر میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح سے وہ سدھر جائے، وہ صحیح راستے پر آ جائے، لیکن ہمیں اپنی اولاد کی طرف ذرہ برابر بھی دھیان اور توجہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہمارے اوپر ہماری اولاد کا حق ہے، ہماری اولاد کس راستے پر چل رہی ہے ہمیں اس پر دھیان دینا ہے، توجہ دینی ہے۔ ہماری اولاد دیندار بنی یا نہیں بنی، ہماری اولاد کس راستے پر چل رہی ہے، غلط کام تو نہیں کر رہی۔ یہ ساری ذمہ داریوں کا احساس ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بزرگوں، اپنے اندر یہ احساس پیدا کر لیجئے گا کہ ہم ذمہ دار ہیں۔ جس طرح سے ہمارے اوپر اپنے آپ کو برائی سے روکنا ضروری ہے، اسی طرح سے جو بھی ہمارے ماتحت ہیں ان کو بھی برائیوں سے روکنا ہماری ذمہ داری۔ آج دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ نوجوان نشے کا بہت عادی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ سگریٹ نوشی، حقہ نوشی اور وہ قسم قسم کی ڈرنک چل رہی ہیں، اور نام ان پر لکھا ہوا ہے انرجی ڈرنک،
اور پتہ نہیں وہ لال کلر کی چل رہی ہے آج کل، وہ پتہ نہیں اسٹیم یا کیا نام ہے اس کا، وہ خوب زیادہ نوجوان پی رہے ہیں، بلکہ دیکھنے میں آتا ہے روڈوں پر ہاتھ میں بوتل لیے ہوئے ہیں، سر پر داڑھی، سر پر ٹوپی بھی ہے اور چہرے پر داڑھی بھی ہے، اور اس کو بوتل کو ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں اور چلتے چلتے اس کو پی بھی رہے ہیں، باتیں بھی کر رہے ہیں، چل بھی رہے ہیں، یعنی بالکل نقالی غیروں کی ہو رہی ہے۔ اور یہ جتنے بھی انرجی ڈرنک ہیں، اگر آپ ڈاکٹروں سے جا کر اس کی تحقیق کریں گے تو ڈاکٹر حضرات آپ کو بتائیں گے یہ ساری آپ کے جسم کو نقصان پہنچانے والی ہیں۔ اور اگر آپ اس کو پڑھیں گے، تحقیق کریں گے، تو آپ کو تحقیق کرنے کے بعد یہ بھی معلوم ہوگا یہ جتنی بھی ڈرنک ہے، ان ڈرنک میں اندر کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ملی ہوئی ہیں جس کے اندر نشہ ہوتا ہے، لیکن ہمیں احساس نہیں ہے۔ ہمارے دسترخوان اس سے سجے ہوئے ہیں، ہمارے بچے یہ سب پی رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ پھر آپ کے سامنے ہے سارا۔ نمازوں سے دور ہیں، اللہ کے ذکر سے دور ہیں، آپس میں دشمنیاں ہیں، آپس میں اختلافات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو حرام فرمایا، نشہ آور چیزیں حرام ہیں، نوجوان جوئے میں مبتلا ہے، جوا بھی حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کو، جوئے کو، یعنی شراب میں جتنی بھی نشہ آور چیزیں ہیں سب، اور جوا کسی بھی طرح کا ہو، جوا، شراب، جوا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ شیطانی عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہذا تم اس سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے بچنے کا حکم دیا، شیطان مردود یہ چاہتا ہے انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوہ، شیطان مردود یہ چاہتا ہے کہ ان جوئے کے ذریعے سے، شراب کے ذریعے سے تمہارے دلوں میں آپس میں عداوت ڈال دے، دشمنیاں ڈال دے، شیطان مردود یہ چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمانے فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم اب بھی بچو گے ان چیزوں سے؟ اور یہ بھی درمیان میں ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، شیطان مردود یہ چاہتا ہے کہ اس کے ذریعے سے تمہارے درمیان میں اختلاف ڈال دے اور تمہیں اللہ کے ذکر سے دور کر دے۔ تو معلوم ہوا یہ شراب، یہ نشہ آور چیزیں، یہ جوا، یہ سب ایسی چیزیں ہیں کہ اس کے ذریعے سے آپس میں اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اس کو جو لوگ آدمی اس میں مبتلا ہوتے ہیں وہ اللہ کے ذکر سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو نوجوانوں کو ان تمام چیزوں سے روکنا ہر ایک ذمہ دار کی ذمہ داری ہے، ہر ایک اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھے کہ میں ذمہ دار ہوں۔ اللہ جتنے بھی میرے ماتحت ہیں ان سے میرے ماتحتوں کے بارے میں سوال ہوگا، پوچھا جائے گا۔ اگر ہمارا نوجوان، ہمارا بچہ ان ڈرنکوں میں مبتلا ہے اور حقے پی رہا ہے، سگریٹ نوشی کر رہا ہے، ان تمام چیزوں سے ان کو روکیے۔ اگر آپ نے روکا، وہ رک گئے تو اللہ کی بارگاہ میں پکڑ سے بچ جائیں گے، اور اگر آپ نے یہ سمجھ کر نظر انداز کر دیا کہ نوجوان ہے، ابھی تو بچہ ہے، پی رہا ہے انرجی ڈرنک، تو کیا حرج ہے، طاقت ہی تو آئے گی، یاد رکھیے گا اس سے آپ کا نقصان ہوگا، آپ کے بچے کا نقصان ہوگا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن آپ کی اس سے باز پرس فرمائیں گے۔ میرے باتوں پر غور کیجئے، میں ان ڈرنکوں کو حرام نہیں بتا رہا ہوں، میں احتیاط بتا رہا ہوں کہ ان کو پینے میں احتیاط برتیے۔ حرام کا فتویٰ جب لگایا جائے گا جب ہمیں یقینی طور پر معلوم ہو جائے گا کہ اس کے اندر حرام چیزیں ملی ہوئی ہیں، لیکن ہمیں چونکہ یقینی طور پر معلوم نہیں ہے کہ ان کے اندر کون کون سی چیزیں ملی ہوئی ہیں، تو اس لیے ہم حرام کا حکم تو نہیں لگا رہے، لیکن بہرحال یہ سب چیزیں نقصان دہ ہیں، ڈاکٹروں سے تحقیق کر لیجئے۔ اس لیے ہم اس سے بچنے کے لیے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ خود بھی بچیے، اپنے بچوں کو بھی بچائیے۔ اچھا، اگر آپ کو یہ پتہ لگ جائے کہ اس کے اندر نشہ آور چیزیں ہیں تو روکیں گے؟ میں سمجھتا ہوں تب بھی نہیں روک پائیں گے، کیونکہ ہم اس کو غلط سمجھ ہی نہیں رہے ہیں۔ اگر علاقے کے اندر، محلے کے اندر کوئی شراب کی دکان کھولے تو لوگ احتجاج کرتے ہیں تو بھئی یہ شراب کی دکان کھل گئی ہے، بچہ بگڑے گا اور یہاں پر سارے بچے شراب کے عادی ہو جائیں گے، لہٰذا شراب کی دکان بند کرائی جائے، چنانچہ بند ہو جاتی ہے۔ لیکن آج یہ ڈرنک کے خوب کھلے عام دکانوں پر فروخت ہو رہی ہیں، نوجوان خوب پی رہے ہیں، اور یہ دسترخوان ہمارے اس سے سجے ہوئے ہیں، ہمارا اس کی طرف دھیان ہی نہیں، توجہ ہی نہیں ہے کہ کتنی نقصان دہ چیزیں ہیں۔ آج نوجوانی میں بچہ اس کا عادی ہو رہا ہے، اور جب یہ چیزیں اس کی عادت میں شامل ہو جائیں گی، کل بڑا ہونے کے بعد یہ شراب اور بیئر کا بھی عادی ہو سکتا ہے۔ ان چیزوں سے روکیے۔ نوجوان بچیاں ہماری غلط راستے پر چل رہی ہیں، رمضان میں بھی سمجھایا، عید کے موقع پر بھی سمجھایا، لیکن ہمارا ذرہ برابر اس کی طرف دھیان نہیں جا رہا ہے۔ برابر یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ لڑکی
फला लड़के के साथ में चली गई और वो ये कहती है जो रमेश है, ये रामचंद्र है, जितेंद्र है और ये फला है, ये तो मेरा बहुत ख्याल रखने वाला है, अम्मी अब्बा तुम मेरा ख्याल नहीं रखोगे। और वो उनके साथ में जाना पसंद करती है, और जब पकड़ भी लिया जाता है तो लड़की साफ कह देती है कि मुझे अम्मा अब्बा तुम्हारे साथ में नहीं रहना, मुझे तो इसके साथ ही रहना है, मैं तो रमेश के साथ जिंदगी गुजारना चाहती हूँ, मैं तो रामचंद्र के साथ में ही अपनी जिंदगी बसर करना चाहती हूँ। क्यों? इसलिए कि आपने उसकी जिस तरह तरबियत करनी चाहिए थी तरबियत नहीं की, नतीजा ये हुआ कि थोड़ा सा वो अपने आप को समझने लगी, वो रमेश चंद्र ने उसका ज्यादा ख्याल किया तो वो उसके साथ में जाना पसंद करने लगी। काश आप बच्चे की दीनी तरबियत करते, काश आप बच्चे का पूरा ख्याल रखते, तो आज ये बच्चियां आपके गैरों के चुंगल में ना फंसती। लेकिन अभी मालूम हुआ कि एक लड़की थी, वो गैर के साथ चली गई, उसने जब उसको पकड़ा गया उसने मना कर दिया मुझे तो उसके साथ में रहना है। नतीजा क्या हुआ मालूम, ये अल्लाहु आलम क्या हकीकत है उसकी, वो कहीं पर उसकी लाश मिली है लड़की की, और उसका सब जिसम इस तरह का हो गया जिसमें देखने के काबिल भी नहीं रहा। एक और लड़की के बारे में इत्तला मिली, वो भी किसी लड़के के साथ में चली गई है, और अब उससे बातचीत की, वो भी यही कहती है मैं तो इसी के साथ रहना पसंद करूंगी, मैं अपने माँ बाप के साथ में नहीं जाना चाहती। ये वाकयात पहले दूसरी जगह सुनने को मिलते थे, लेकिन अब आपके इलाके के अंदर इस तरह के वाकयात पेश आ रहे हैं, लेकिन हमें कोई एहसास ही नहीं हो रहा। हम में से कोई जिम्मेदारी ओढ़ने के लिए तैयार ही नहीं है कि हम आगे बढ़ें और आगे बढ़ के माशरे के अंदर ये फैली हुई बुराइयों को रोके। कोई आगे बढ़ने को तैयार नहीं, सब अपने में मगन हैं। अगर आप पूरे माशरे की जिम्मेदारी नहीं ले सकते, पूरे माशरे को सुधारने की फिक्र आप नहीं कर सकते, तो मेरे बुजुर्गों कम से कम अपने घर को सुधारने की फिक्र कर लीजिए, अपने घर को सुधारने की फिक्र कीजिए। अगर आपने अपने बच्चों की तरबियत कर दी तो ये आपका घराना सुधरेगा, और मैं और आप सबसे मिलकर ही ये माशरा बना करता है। तो सब मिलकर के अपनी जिम्मेदारी को समझें और इस बिगाड़ को खत्म करने की कोशिश करें। तो हम में से हर शख्स इस जिम्मेदारी को समझे, और अगर हम ऐसा कर लें कि हमारे गलियों में, हमारे इलाकों के अंदर जो भी जिम्मेदार हजरात हैं, अगर वो थोड़ी देर के लिए सर जोड़कर मस्जिद में बैठ जाए, और मस्जिद में बैठने के बाद में हम आपस में मशवरा करें कि किस तरीके से ये बिगाड़ खत्म हो सकता है, किस तरीके से हमारी बच्चियां गैरों के चुंगल में जाने से बच सकती हैं, तो अगर हम बैठेंगे सर जोड़ करके, कोई ना कोई लाइया अमल जरूर हमारा तय होगा और फिर ये बिगाड़ इंशाल्लाह खत्म होगा। इसलिए आप हजरात कोशिश करें कि नमाज से, सुन्नतों से फारिग होकर थोड़ी देर के लिए जो भी जिम्मेदारी समझते हैं और जिनके दिलों के अंदर, सीने के अंदर इस उम्मत का एहसास है, वो थोड़ी देर के लिए बैठे, और बैठने के बाद में हम सब मिलकर के गौर करें कि किस तरह से माशरे के अंदर से ये बिगाड़ खत्म हो सकता है। तो इसलिए नमाज से, सुन्नतों से फारिग होकर थोड़ी देर के लिए जो भी अपने आप को समझते हैं, जिनके दिल में कौम का दर्द है, थोड़ी देर के लिए बैठें और इंशाल्लाह इस पर गौर व फिक्र करेंगे और कोई ना कोई लाइया अमल तय करेंगे कि किस तरह से ये बिगाड़ रुके। इस वक्त में स्कूलों में और कॉलेजों में गर्मियों की छुट्टियां होने वाली हैं, बाजों में हो गई हों शायद। तो अब ये जो छुट्टियां होंगी, इन छुट्टियों में 1 महीने की, 2 महीनों की बच्चों की छुट्टियां हैं। आपने पूरे साल इन बच्चों को स्कूलों में, कॉलेजों में भेजा, सुबह होते ही नहलाया, धोलाया और नाश्ता कराया, और आप गाड़ी से बच्चे को गाड़ी में बिठा करके स्कूल छोड़कर आए। आपने 10 महीने, 8 महीने इस पर खूब मेहनत की, बच्चे को डॉक्टर बनाने के लिए, इंजीनियर बनाने के लिए आपने मेहनत की है। अब ये 2 महीने का टाइम आपको मिल रहा है, इन 2 महीने के अंदर अपने बच्चों की दीनी तरबियत पर खुसूसी तवज्जो दे दीजिए, खुसूसी ध्यान दे दीजिए। और जिस तरह से नहला धोला कर आप इन बच्चों को स्कूलों में, कॉलेजों में छोड़कर आ रहे थे, अब इन बच्चों को इन छुट्टियों के जमाने में नहला धोला कर अपनी गाड़ियों पर बिठाकर मदरसे छोड़कर आइए, मकतबों में छोड़कर आइए, ताकि इन बच्चों की दीनी तरबियत हो सके। अफसोस है मुसलमानों तुम्हारे ऊपर, जब बच्चा 3 साल का होता है, 3 साल का होते ही फौरन तुम उसको स्कूल में दाखिल करा देते हो, जबकि बच्चे को अभी समझ बूझ भी नहीं होती है। लेकिन तुम बच्चे को दीनी तरबियत पर जरा बराबर भी ध्यान और तवज्जो तुम्हारा नहीं है बिल्कुल भी।
اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اس کو رونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، آئندہ اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، اور اصلاح کا راستہ یہی ہے کہ بچہ اب تک اسکول کالجوں میں پڑھتا رہا، اب چھٹی کا موقع ہے، ان چھٹی کے موقعوں کے اندر ہم بچے کی دینی تعلیم ضرور دلائیں، اور جس اہتمام کے ساتھ میں، جس توجہ اور دھیان کے ساتھ میں اس کو اسکول میں کالجوں میں آپ چھوڑ کر آتے تھے، اسی طرح سے مدرسوں میں بھی چھوڑ کر آئیے، تاکہ بچے کے دل میں اس دینی تعلیم کی اہمیت بیٹھ جائے۔ اور اگر آپ نے اس پر دھیان نہیں دیا، بلکہ آپ نے کہا، مفتی صاحب نے سمجھایا تھا، چلو بچے کو مدرسے بھیج دیتے ہیں، اور مدرسے بھیجنے کے لیے آپ نے بچے کو بھائی صبح اٹھایا، آنکھوں میں ڈھیٹ لگ رہے ہیں، منہ پر رال کے نشانات بنے ہوئے ہیں، جا مدرسے چلا جا، اور بچے کو آپ نے مدرسے بھیج دیا، تو بچہ مدرسہ چلے تو جائے گا، اور مدرسے کو استاد اس بچے کا منہ تو دھلوا دیں گے، بچے کو توجہ سے پڑھا تو دیں گے، لیکن بچے کے دل کے اندر اس تعلیم کی اہمیت نہیں بیٹھے گی، جو کہ آپ جس توجہ کے ساتھ میں، دھیان کے ساتھ میں آپ اسکولوں میں چھوڑ کر آ رہے تھے، آپ نے اس توجہ اور دھیان سے بچوں کو اسکول میں نہیں مدرسے میں نہیں چھوڑا، اس لیے بچے کے دل میں اس کی اہمیت نہیں بیٹھی۔ تو اگر آپ کو اہمیت بٹھانی ہے، ضروری ہے بٹھانا، تو آپ جس طرح سے اسکولوں میں کالجوں میں بچوں کو چھوڑ کر آتے تھے، اسی طرح سے تیار کرا کر، نہلا دھلا کر ان بچوں کو مدرسوں میں بھیجیے، ان بچوں کو مکتبوں میں بھیجیے، تاکہ یہ بچے آپ کے دینی تعلیم کی اہمیت کو سمجھیں، اور پھر جو استاد وہاں پر پڑھائیں، ان کو بتائیں، اور سکھلائیں، وہ اپنے سینے کے اندر اس کو بٹھائیں اور اس پر عمل کریں، تو انشاءاللہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ان 2 مہینوں میں بھی اگر دینی تربیت بچوں کی ہو گئی، دینی تعلیم ان کو مل گئی، تو باقی اور دیگر پورے مہینوں کے اندر بھی، اور اسکول کے پڑھائی کے زمانے میں بھی اپنا کچھ نہ کچھ وقت نکالیں گے وہ، اور ضرور مدرسوں میں اور مکتبوں میں پڑھ کر کے دینی تعلیم حاصل ضرور کریں گے۔ تو سب اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ، اور ہر ایک اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے اپنی اولاد کی پوری نگرانی کرے کہ میرا بچہ کہاں جا رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، کیا پی رہا ہے، میری بیٹی کہاں جا رہی ہے، کس سے بات کر رہی ہے، فون میں کیا کیا کر رہی ہے، اس ساری چیزوں کی نگرانی کرنا آپ میں سے ہر ایک والدین کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ اس ذمہ داری کو نہیں پورا کر رہے تو سمجھ لو اپنی اولاد کو آپ جہنم میں دھکیل رہے ہیں، اور اولاد جب جہنم میں گرے گی تو یاد رکھو تم بھی نہیں بچو گے، ماں باپ بھی نہیں بچ پائیں گے، ماں باپ کی بھی پکڑ ہوگی، چونکہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگراں ہے، جو ذمہ دار ہے، اس سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ تو اولاد اگر جہنم کی طرف جا رہی ہے اور تم اس کو نہیں روک رہے، تم اس پر دھیان نہیں دے رہے، اس کی نگرانی نہیں کر رہے ہیں، تو یاد رکھو جس طرح سے اولاد پھنسے گی آپ بھی نہیں بچو گے۔ آپ سے بھی یہ سوال ہوگا کہ ہم نے تمہیں ماں باپ بنایا تھا، ہم نے تمہیں ذمہ دار بنایا تھا، ہم نے تمہیں نگراں بنایا تھا، تم نے اس نگرانی کا حق کہاں تک ادا کیا، بتاؤ۔ جواب نہیں ہوگا تو سخت ترین عذاب میں گرفتار کیا جائے گا۔ اس لیے میرے بزرگوں، اپنی ذمہ داری کو سمجھیے، اور جس طرح سے ہم اپنی فکر لے رہے ہیں کہ ہم جہنم میں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی اولاد کو بھی جہنم میں لے جانے سے بچانے کی کوشش کرنا ایک ایک والدین کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کون سی جہنم کی آگ؟ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، اور اس پر کیسے فرشتے مقرر ہیں، جو بہت سخت ہیں، جو بہت غصے والے ہیں، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ذرہ برابر بھی منہ نہیں موڑتے، نافرمانی نہیں کرتے۔ اللہ نے ان کو جہنم پر مقرر کیا ہے، ان کی ذمہ داری ہے، ان کو بتا دیا گیا کوئی جہنم میں سے نکل کر بھاگنا نہیں چاہیے۔ لہذا اگر جہنم میں کسی کو ڈالا جائے گا، وہ سوچے کہ میں یہاں سے بچ کر نکل کر بھاگ جاؤں گا۔ سخت ترین فرشتے وہاں پر مقرر ہیں، اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ کسی بھی حالت میں تمہیں جہنم سے بھاگنے نہیں دیں گے، بچنے نہیں دیں گے۔ لہذا اس بات کو سمجھو اچھی طرح سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اولاد کی ہم دینی تربیت نہ کریں اور اولاد ہمارے ایسے اعمال کریں جو جہنم میں لے جانے والے ہیں، اور اس کی وجہ سے کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہماری پکڑ فرما لیں تو ہم بہت بری بلا میں پھنس جائیں گے اور جہنم میں ہمیں ڈالا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اپنا فضل فرما کر ہمیں اپنی اولاد کی دینی تربیت اور دینی تعلیم دلانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ہم میں سے ہر ایک مسلمان کو اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے اپنے ماتحتوں کا پورا خیال رکھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے نوجوانوں کی، ہمارے نوجوان بچوں کی اصلاح فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اپنا فضل فرما کر ہم سب کو شریعت مطہرہ پر پوری طرح سے عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔